صدائے کربلا۔ وغا کے شوق میں زینب کے لال آتے ہیں اور نبی رہے اسد ذوالجلال آتے ہیں، ذہن میں لاکھ طرح کے خیال آتے ہیں اور دلیر کرتے ہوئے دیکھ بھال آتے ہیں۔ ملاحظہ ہو کہ نگاہ عقل سے جاں باز رائے لیتے ہیں اور یہیں سے جنگ کا نقشہ بنا لیتے ہیں۔ ہے میمنے پہ کبھی گاہ میں سرے پہ نظر، اور کبھی ہے دل میں کہ ہوں قلب کی صفیں ابتر، اور مقابلے کو علمدار رن میں آئیں اگر، اور نہا نگاہوں کی حد سے نہ ہو کوئی افسر۔ لذو بیت کہ آیا زمانے پہ خیبر کشا کی شان کریں اور نشان چھین کے دم بھر میں بے نشان کریں۔ بن زیاد کے خیمے پر تھے جمائے نظر، یہ دل میں کہتے تھے زیغم بلند کر کے سر، وہ ابھی تو لینا ہے اس بزدلے شقی کی خبر۔ ارے خدا کی شان، یہ فوجوں کا بن گیا افسر۔ یہ بیگ دے رہے تھے لشکر ستم کو صدا، باہوش باش سپاہ یزید اہل جفا وہ آ رہے ہیں نواسے علی کے بہرے وغا۔ ارے قیامت آنے میں تاخیر اب نہیں ہے ذرا، بیت ملازوں کے فرس اڑاتے ہوئے آستین چڑھائے ہوئے اور خیام شمر و عمر پر نظر جمائے ہوئے۔ فرس ہیں دونوں کے گویا ہوا کے گھوڑوں پر اڑانے کہہ رہی ہیں صاف، پا گئے ہیں پر ہے نام اونو محمد علی کے ہیں تیور، اور ملی ہے ان کو وراثت میں ستوت جعفر، ملی ہے ان کو وراثت میں ستوت جعفر۔ بیت بطور خاص ملاحظہ ہو چلے ہیں لاکھوں سے لڑنے کو مسکراتے ہوئے، ارے وہ دیکھو آ رہے ہیں بجلیاں گراتے ہوئے۔ آیا ہے چاند سے چہروں سے، ارے ہاشمی ہیں یہ، ابھی سے ماتھوں پہ گھٹتے ہیں، متقی ہیں یہ، اور صفات پائے ہیں جعفر سے وہ جری ہیں یہ۔ ارے یہ قول بڑھ کے شجاعت کا ہے، علی ہیں یہ، ارے فنون جنگ ہیں عباس کے سکھائے۔ کہا یہ شمر نے بچوں ابھی ہو تم کم سن، ہے کھیل کود کا موسم تو ہے مرادوں کے دن، یہ سختیاں تو نہ برداشت کر سکے کوئی جن، جو 3 روز سے پانی نہیں ہوا ممکن۔ قسم خدا کی بڑا دل بڑا کلیجہ ہے، ارے عجب ہے بنت علی نے وغا کو بھیجا ہے۔ ملاحظہ کہ نہیں یہ اور کسی روسیہ کی نصرت، ارے ہر ایک پہ واجب عینی ہے شاہ کی نصرت۔ ملاحظہ یہ بند کہ حسب نسب میں ممتاز خاندان رسول، جو بارگاہ خدا میں ازل سے ہیں مقبول، اور بیان کریں جو بتفصیل بات کو ہو طول، ارے انہیں کی دختر معصومہ تھیں جناب بطول۔ بیت ملازو کہ وہ جن کو خلد کی خاتون کا خطاب ملا، وہ جن کو خلد کی خاتون کا خطاب ملا، اور تھی لاجواب تو شوہر بھی لاجواب ملا۔ میرے گھرانے میں چھوٹے بڑے ہیں سب یکساں، خدا نے بخش دی طفلی ہی میں یہ تاب و تواں، اور علی نے قتل کیے کیسے کیسے پیلے دماں۔ ارے خبر ہے خیبر و خندق میں جو ہوا تھا سما، خبر ہے خیبر و خندق میں جو ہوا تھا سما، اور ملال کیا جو کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں،
ملال کیا جو کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں، ارے انہی علی کے بفضل خدا نواسے ہیں۔ نعرہ صلوات کہ انہی کی شان سے جرأت دکھائیں گے ہم بھی، وہی ہنر وہی ہمت دکھائیں گے ہم بھی، خدا کی دی ہوئی قوت دکھائیں گے ہم بھی، ہیں تشنہ لب پر شجاعت دکھائیں گے ہم بھی۔ بیت ملازو کے وغاؤ میں مرحب و انتر کو بھی پچھاڑا تھا کہ جس کے نانا نے خیبر کا در پھاڑا تھا، طعام خان یزیدی کو کھا کے پھولا ہے، طعام خان یزیدی کو کھا کے پھولا ہے، ارے بنا ہے بندے شیطان خدا کو بھولا ہے۔ تو کہاں کا خوف بڑھا بچوں کا لو اور جلال، بڑھا یہ غیظ کے شیروں کے چہرے ہو گئے لال، جو کھیچے نیمچے چمکے ہر ایک نظر میں ہلال، اور کیا نہیں انہوں نے ڈر کے یہ اپنے دل سے سوال، کہ کیا لائنوں نے ڈر کے یہ اپنے دل سے سوال، ارے عجب نہیں ہے جو جبریل ساتھ لائے ہوں، عجب نہیں ہے جو جبریل ساتھ لائے ہوں، ارے یہ نیمچے بھی خدا کی طرف سے آئے ہوں، غضب کردگار بن کے چلے جو ایک ساتھ چلے، ذوالفقار بن کے چلے، اور گلوں کا فوج یزیدی کے ہار بن کے چلے، ارے اگلتے زہر لعینوں پہ مار بن کے چلے، دلوں میں جا کے نکلتے تھے جب تو کستے تھے، ارے وہ سانس بھی نہیں لیتا تھا جس کو ڈستے تھے، چلے ہیں جوش میں سب فوج کو دباتے ہوئے، ہنر وری سے ہر ایک چوٹ کو بچاتے ہوئے، اور نشان چھینتے اور دھجیاں اڑاتے ہوئے، نشان چھینتے اور دھجیاں اڑاتے ہوئے، ارے غضب میں ہونٹوں کو یہ سوچ کے چباتے ہوئے، کہ اگر ہو دیر تو موقع شقی نہ پائے کہیں، ہے فوج بیچ میں حائل، ارے نکل نہ جائے کہیں، لذو کہ اسی خیال سے حملے پہ حملے کرنے لگے، اور ہزاروں ہو گئے بسمل، ہزاروں مرنے لگے، اور حدود جوش سے جاں باز جب گزرنے لگے، ارے تھے تشنہ کام کئی دن سے آہیں بھرنے لگے، ارے نہ ابن سعد کو مارا جو یہ ملال ہوا، تو راہواروں پہ تھمنا انہیں محال ہوا، جو فرط ذوف سے قربوس پر جھکے وہ صغیر، ابھی جو بھاگے تھے یہ دیکھ کے پھرے وہ شریر، اور چلائے دور سے کچھ ظالموں نے پے ہم تیر، ارے قریب آ گئے تلواریں کھینچ کر بے پیر، ارے شریر بچوں پہ بڑھ بڑھ کے وار کرنے لگے، وہ بزدلے سر و سینہ فگار کرنے لگے، نہ رحم کھاتے تھے وہ بے حیا صغیروں پر، ارے جوان دیو سے کرتے تھے وار بڑھ بڑھ کر، ارے کوئی لگاتا تھا تلواریں آہ کوئی تبر، ارے رہی نہ تاب و تواں تب گرے وہ گھوڑے پر، فلک لرزنے لگا جب وہ خوش جمال گرے، ارے زمین گرم پہ زینب کے نو نہال گرے، یہ دی تھی گرتے میں ماموں کو بے کسوں نے صدا، ارے مدد کا وقت ہے اے یادگار شیر خدا، ارے شقی ہیں گھیرے ہوئے ڈر ہے پائے مالی کا، ارے یہ استغاثہ جو عباس با وفا نے سنا،
یہ استغاثہ جو عباس با وفا نے سنا، ارے بڑا یہ قلب شکستہ کا اضطراب چلے، ارے یہیں سے کھینچ کے شمشیر آبدار چلے۔ او خبر یہ سن کے نہ شکوا زباں پلائے حسین، مگر جو رن کو چلے کانپتے تھے پائے حسین۔ یہ صبر کس کو میسر ہوا سوائے حسین، ارے عجیب حال سے بچوں کے پاس آئے حسین، نہ نوحہ خاں تھے نہ سوکھی زباں پہ نالے تھے، ارے نظر خدا پہ تھی ہاتھوں سے دل سنبھالے تھے۔ اور پکارے جھک کے دلیرو حسین تم پہ نثار، وہ بھوک پیاس کے عالم میں تم نے کی پیکار، کہ یاد آنے لگے سب کو حیدر کرار، تھی سارے لشکر دشمن میں علامہ کی پکار۔ وغا کا مار کا سچ تو یہ ہے کہ مار لیا، ارے وفور ذوف و نقاہت نے آہ مار لیا۔ دکھا کے شان شجاعت گزر گئے بچوں، وفا کا مار کا بھی کر کے سر گئے بچوں، ارے نہ جو جوانوں سے ہوتا وہ کر گئے بچوں، ارے تنوں میں جان ہے باقی کہ مر گئے بچوں۔ ارے سکون دل کو دم اضطراب دو پیارو، ارے تڑپ رہا ہوں میں جلدی جواب دو پیارو۔ ملازوں کے تھے سر شگافتہ زخموں سے اٹھ رہا تھا دھواں، بدن کے زخموں سے تھا گرم گرم خون رواں، تھی مثل سوختہ چمڑے کے بے کسوں کی زبان، تھی بات کرنے کی تشنا لبوں کو تاب کہاں۔ بیت ملاحظہ ہو کے نہ ہاتھ اٹھے تو اشارے ہی سے سلام کیا، ارے تھا حکم امام کا تھرا کے یوں کلام کیا۔ خدا کو سونپا شہا آخری یہ بس کلام، کہ دودھ بخش دیں اماں یہ مرتجی ہے ایمانی غلام، کہ دودھ بخش دیں اماں یہ ملتجی ہے غلام۔ ارے محل میں چھوٹے بڑے سب قبور کر لیں سلام، ارے شہا ہے پیاسی سکینہ کو خاص کر یہ پیام۔ بیت ملاحظہ ہو کہ ہماری روحوں کو سیراب ہو کے شاد کریں، ارے اگر ہو پانی میسر ہمیں بھی یاد کریں۔ یہ کہتے کہتے رکا دم جو ہچکیاں آئیں، ارے پسینہ آ گیا ماتھوں پہ آنکھیں تھر آئیں، ارے کھچی جو زخم سے روحیں تو برچیاں کھائیں، ارے دل حسین پہ سو غم کی بدلیاں چھائیں، ارے لپٹ کے لاشوں سے فرمایا ماں کو مار گئے، ارے میرے مجاہدو پیاسے ہی تم ستار گئے۔ بہت کہا جو شہیدی نے آئیں لاشوں کے پاس، ردا تھی سر کی ہوئی سر سے گم تھے ہوش و حواس، ارے کہا مجاہدو محکم کی تم نے دی کی اساس، بجھائی آپ سے تیروں کے تم نے اپنی پیاس، ہو مطمئن بخدا میں نے دودھ بخش دیا، ہو مطمئن بخدا میں نے دودھ بخش دیا، کہ تم نے شہ سے وفا میں نے دودھ بخش دیا۔ اور حرم میں شاہ کے گوہر تھا شور واہ ویلا، نثار ہوتی تھی لاشوں پہ فاطمہ کبریٰ، اور پچھاڑیں کھاتی تھی۔ یہ حال تھا سکینہ کا، یہ حال دیکھ کے جب شاہدی نے حکم دیا، بہا کے اشک بسد یاس لے گئے لاشیں، ارے اٹھا کے گود میں عباس لے گئے لاشیں، بہا کے اشک بسد یاس لے گئے لاشیں، ارے اٹھا کے گود میں
عباس لے گئے لاشیں، التماس دعا جمیل۔ والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جائل فی الارض خلیفہ صلوات بھیجیں۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت اور خلیفہ بنانا یہ بندوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ امام بھی اللہ بناتا ہے، نبی بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے۔ جب نبوت کی بات آئی تو کہا تلک الرسل فضلنا بعضہ علی بعض، ہم نے رسول بنائے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ جب امامت کی بات آئی تو ابراہیم کے لیے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یعنی ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا گیا، جناب ابراہیم کو، اور اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ امام ہم بناتے ہیں۔ اور جب خلافت کی بات آئی تو کہا کہ انی جائلک للناس اماما انی جائل فی الارض خلیفہ۔ تو عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصب الہی ہے، اور جو اللہ بندوں کو اللہ عطا کرتا ہے، اور بندوں کو اس کے چنے ہوئوں کو ماننا چاہیے، نہ کہ اپنے بنائے ہوئوں کو ماننا چاہیے، نہ کہ اپنے بنائے ہوئوں کو ماننا چاہیے ہے۔ آج جو عالم اسلام میں جھگڑا ہے، اختلافات ہے کہ ہم دنیا کے بنائے ہوئوں کو مانیں کہ ہم جس کو اللہ نے بنایا اسے مانیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب جب خلیفہ زمین پر بنانے والا ہے تو آسمان پر کیوں بنا رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جب زمین پر بنانے والا ہے تو آسمان پر کیوں بنا رہا ہے؟ زمین ہی پر بنائے، زمین کے لیے بنا رہا ہے تو زمین ہی پر بنائے، آسمان پر کیوں بنا رہا ہے؟ کہا کہ خلافت کا معاملہ ہے، یہ رسم بد نہیں پڑنے دوں گا کہ دنیا کا خلیفہ دنیا ہی میں بنے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، یہ رسم بد نہیں پڑنے دوں گا کہ دنیا کا خلیفہ دنیا ہی میں بنے۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ۔ فرشتہ بحکم پروردگار آسمان سے زمین پر آیا، اور زمین پر اس نے ایک جگہ پر آ کے مٹی کو یکجا کیا، مٹی کو جمع کیا، جمع کر کے آسمان پہ لے جا کے رکھا۔ اب ملائکہ اس مٹی کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہے کہ ہم میں سے کوئی بن جائے، ہم میں سے کوئی بن جائے۔ پتہ یہ چلا کہ خلافت کی تمنا انسانوں میں نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، خلافت کی تمنا انسانوں میں نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ کہا کہ نہیں، تم میں سے نہیں بنائیں گے۔ مٹی رکھی ہوئی ہے، ملک آ کے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے واپس جا رہے ہیں۔ مٹی رکھی ہوئی ہے، ملک آ رہے ہیں اور آ کے ملک دیکھ رہے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ ایک آواز آتی ہے، اور اس آواز کے ساتھ میں دو ہاتھ نمودار ہوتے ہیں، دو ہاتھ نمودار ہوتے ہیں جو مٹی کو خمیر کرنا شروع کرتے ہیں، مٹی کو گوندھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ کس کے ہاتھ ہیں؟
یہ ہاتھ کس کے ہاتھ ہیں؟ کیونکہ مٹی کو دو ہاتھوں نے خمیر کیا، جو ہمارے بابا آدم تھے، جس کی نسل سے ہم سب آدمی ہیں، وہ مٹی سے خلق ہوئے اور اس مٹی کو ایک جگہ کے اوپر رکھا گیا اور دو ہاتھ نمودار ہوئے، ان ہاتھوں نے مٹی کو خمیر کرنا شروع کیا، ان ہاتھوں نے مٹی کو گوندھنا شروع کیا۔ یا اللہ، جب تو کہہ رہا ہے کہ ہم بنائیں گے تو پھر یہ دو ہاتھ کس کے ہیں؟ یہ دو ہاتھ کس کے ہیں؟ تو اشارہ کن میں کائنات کو خلق کرتا ہے، معبود اشارہ کر اور آدم کا پیکر خلق کر دے۔ کہا کہ نہیں، یہاں اشارے سے نہیں ہوگا، یہاں اشارے سے نہیں ہوگا۔ اب دو ہاتھ نکلے جس نے مٹی کو خمیر کیا۔ اگر سے ہم یہ کہیں کہ وہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں تو اللہ مکان محدود میں آ جائے گا، وہ لامحدود ہے، مکان محدود میں آ نہیں سکتا۔ تو پھر یہ دو ہاتھ کس کے تھے جو مٹی کو خمیر کر رہے تھے؟ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کسی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا ہے، اللہ نے کسی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ نہیں بلکہ میرے ہاتھ ہیں۔ ید اللہ اسی لیے کہا تھا کیونکہ ان ہاتھوں سے کچھ خدائی کے کام لینا تھے، ان ہاتھوں سے کچھ خدائی کے کام لینا تھے۔ اب پھر انہی ہاتھوں کو حرکت ہوئی، اور جب پھر ان ہاتھوں کو حرکت ہوئی تو ان ہاتھوں نے ایک پیکر بنانا شروع کیا، ان ہاتھوں نے ایک پیکر بنانا شروع کیا، اور جب پیکر بن کے تیار ہو گیا تو ایک آواز آئی کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ سنیے عزیزان محترم، میں اپنے سننے والوں سے مخاطب ہوں جو آج مجھ کو اس وقت سن رہے ہیں، میں سب سے مخاطب ہوں کہ ہم سب آدمی ہیں، ہمارے بابا آدم ہیں، دو ہاتھوں نے مٹی کو خمیر کیا، پھر انہی دونوں ہاتھوں کو حرکت ہوئی، دو ہاتھ دکھائی دے رہے ہیں جنہی نے ایک پیکر بنایا، ایک پتلا بنایا۔ تو اگر اپنے کو صحیح و سالم دیکھیے تو ان ہاتھوں کا شکریہ ادا کیجیے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ان ہاتھوں کا شکریہ ادا کیجیے۔ ایک آواز آئی کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا۔ کس کو؟ اس مٹی کے پیکر کو۔ ابھی نہیں، ابھی سجدہ نہیں ہوگا، جب میں اپنی روح پھونک دوں تب سجدہ ہوگا۔ تو یا اللہ، کیا تو روح بھی رکھتا ہے؟ ہمارا خدا نہ جسم رکھتا ہے نہ روح رکھتا ہے۔ معبود، یہ تو کہہ رہا ہے کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تب تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا، کیا تو روح بھی رکھتا ہے؟ ایک شخص نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ نے یہ کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو کیا اللہ روح رکھتا ہے؟ تو معصوم مسکرائے، کہا کہ سنو، آپ کے چھٹے امام سنیے، کہہ رہے ہیں جب ان سے سوال ہوا کیا اللہ روح رکھتا ہے تو امام نے کہا کہ سنو، وہ ہمارے انوار تھے، وہ ہمارے انوار تھے جو آدم کے پیکر میں داخل کیے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ انوار محمد و آل محمد کا کمال ہے، یہ انوار محمد و آل محمد کا کمال ہے کہ جب آدم کے پیکر میں جاتے ہیں تو ملائکہ سجدہ کرتے ہیں، جب 13ویں رجب کو کعبے میں چمکتا ہے تو خلقت سجدہ کرتی ہے۔ کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تب تم اس کو سجدہ کرنا۔ ادھر روح پھونکی گئی، ادھر آواز آئی وَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کہیں نماز جماعت ہو رہی ہو، سب سجدے میں ہو، ایک اگر سے سجدے میں نہ ہو تو وہ الگ سے دکھائی دے جاتا ہے، وہ الگ سے دکھائی دے جاتا ہے۔ سب سجدے میں تھے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ جب سب نے سجدہ کر لیا
ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو عالین میں سے تھا؟ کیا تو عالین میں سے تھا؟ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا؟ ہائے ہائے، کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا؟ یا اللہ، کیا اس وقت بھی کچھ بڑے تھے جب پیکر بن رہا تھا؟ کیا اس وقت بھی کچھ بڑے لوگ تھے جب آدم کا پیکر بن رہا تھا؟ تو آئیے چلیں پہلے ان بڑوں کو ڈھونڈیں. میں اپنے سننے والوں سے مخاطب ہوں جو اس وقت مجھ کو سن رہے ہیں کہ آئیے چلیں اپنے ان بڑوں کو تلاش کریں کہ کہا گیا کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا جن کو ہم نے سجدے کا حکم نہیں دیا؟ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا؟ تو یہ بڑے ہیں کون؟ ان بڑوں کو ڈھونڈے تو چل کے تلاش کریں. ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا، ہم نے تلاش کرنا شروع کیا تو حدیث رسول ملی، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں نبی تھا. یہ نہیں کہا میں آمنہ کا لال تھا، یہ نہیں کہا میں طٰہٰ تھا، یہ نہیں کہا میں مزمل تھا، یہ نہیں کہا میں یاسین تھا، یہ نہیں کہا میں حبیب تھا. کنت نبیا، میں نبی تھا. آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے. اگر یہ نبی تھے تو کم سے کم کوئی ایک ضرور ہوگا جو ان کی نبوت پر گواہ ہوگا. صلوات بھیج دے محمد وال. کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے سجدہ، میرے سننے والے سنیں، سجدے سے اللہ بڑا نہیں ہوتا ہے. کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے. آج کل لوگ اللہ سے میاں سے بہت جلدی روٹ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم سجدہ نہیں کرتے، ہمارے اللہ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں. ہمارا سجدہ اللہ کو اکبر نہیں بناتا ہے. جب ایک بھی نمازی مسجد میں نہیں آتا، مؤذن آ کے کہتا ہے کہ اللہ اکبر، یعنی ہمارے سجدے نے اس کو اکبر نہیں بنایا، وہ پہلے سے اکبر ہے. وہ پہلے سے اکبر ہے. جیسے نمازی اللہ کو اکبر نہیں بناتے، ویسے محمد رسول اللہ ہیں، چاہے کوئی کہے یا نہ کہے مگر وہ سردار رسول ہیں. ویسے ہی علی ولی اللہ ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے کہ تم نے مجھ کو آگ سے خلق کیا. دیکھیے اللہ سے مخاطب ہے، گفتگو کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھ کو آگ سے خلق کیا. آدم کو مٹی سے خلق کیا. آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. افضل مفضول کو سجدہ کر نہیں سکتا. ہائے ہائے، ابلیس نے اپنی صفت بتائی. ابلیسی صفت یہ ہے کہ مٹی کو سجدہ نہیں کرے گا. ابلیسی صفت یہ ہے کہ مٹی کو سجدہ نہیں کرے گا. ملکی صفت یہ ہے کہ مٹی کو سجدہ ہوگا. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کہاں سجدہ ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا ہے. کہا کہ تو نے مجھ کو آگ سے خلق کیا، آدم کو مٹی سے بنایا ہے. آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرے گا. ہم نے ہاتھوں کو جوڑا، ہم فرشتوں کی طرف مڑے. ہم نے کہا اے ملائکہ، تم نے جو سجدہ کر لیا، تم تو نور سے بنے ہو، آدم مٹی سے بنے، شیطان آگ سے بنا، ملائکہ نور سے بنے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ بنا کاہے سے ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے بنا کاہے سے ہے. ہم یہ دیکھ رہے تھے نسبت کدھر جا رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ ابلیس دیکھتا ہے بنا کاہے کا ہے.
ملک دیکھتا ہے نسبت کدھر جا رہی ہے۔ آج کچھ لوگ ابلیسی صفت کے ہیں، کچھ لوگ ملکی صفت کے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ علم کو چومتے ہیں، تابوت کو چومتے ہیں، تادیے کو چومتے ہیں، آپ روزوں کو چومتے ہیں، کاغذ، پتھر، پیتل، تانبا، سونے کو چومتے ہیں۔ جو یہ دیکھے یہ بنا کاہے کا ہے، وہ ہے ابلیسی نظریے والا۔ جو یہ دیکھے نسبت کدھر جا رہی ہے، وہ ہے ملکی نظریے والا۔ صلوات بھیج دے محمد وال، اس سے بہتر سب مل کے صلوات بھیج دے۔ کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ تو نے مجھ کو آگ سے خلق کیا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرے گا۔ آواز آئی فخرج انکا رجیم ابا واستکبر وکان من الکافرین، نکل جا، تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، لہذا اللہ نے کہا کہ نکل جا۔ رک کے کھڑا ہو گیا، نہیں نکلا، وہی رک کے کھڑا ہو گیا، نہیں نکلا۔ کہنے لگا کہ مجھے صبح قیامت تک کی مہلت دے دے، صبح قیامت تک کی مہلت دے دے۔ عرضی لگائی صبح قیامت تک کی، اپلیکیشن گرانٹ ہوئی وقت معلوم تک کی۔ کہا کہ جا، میں نے تجھ کو وقت معلوم تک کی مہلت دی۔ یہ وقت معلوم کون سا ہے جو ابھی تک نہیں آیا؟ کبھی آپ نے سوچا یہ ابلیس کو مہلت دی گئی وقت معلوم کی؟ آدم آئے، آ کے چلے گئے، وقت معلوم نہیں آیا۔ نوح آئے، عذاب الہی آیا، سفینہ کوہ جودی پر ٹھہرا، قرآن نے کہا انجینا ہو واصحاب سفینہ، وقت معلوم نہیں آیا۔ ابراہیم آئے، آگ گلزار ہوئی، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو گئی، وقت معلوم نہیں آیا۔ موسیٰ کا زمانہ آیا، موسیٰ آئے، عصے کو پھینکا، اژدہا بنا، سانپوں کو نکل گیا، دریائے نیل میں راستے بنے، آگے آگے موسیٰ چلے، پیچھے پیچھے 12 خاطی قبیلے چلے، دریائے نیل سے گزر گئے، وقت معلوم نہیں آیا۔ عیسیٰ کا زمانہ آیا، عیسیٰ نے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ، مگر وقت معلوم نہیں آیا۔ حضور سرور کائنات کا زمانہ آیا، مکے کی زندگی وقت معلوم نہیں، مدینے کی زندگی وقت معلوم نہیں، صلح کا زمانہ وقت معلوم نہیں، جہاد کی منزلیں وقت معلوم نہیں۔ علی چلے گئے، حسن ابن علی تخت اقتدار پہ آتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے سر پر تاج امامت ہے، وقت معلوم نہیں آیا۔ حسن کا دور گزرا، کربلا آئی، امام حسین نے 1-2 پہر میں پورے اسلام کو بچایا، مگر وقت معلوم نہیں آیا۔ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے دین کو بچانے کے واسطے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام گئے، وقت معلوم نہیں آیا۔ امام محمد باقر کا زمانہ آیا، جابر ابن عبداللہ انصاری سے ملاقات ہوئی، وقت معلوم نہیں آیا۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام درس پر درس دیتے رہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے پوری فقہ کمپائل کی، وقت معلوم نہیں آیا۔ امام موسیٰ کاظم کا زمانہ آیا، وقت معلوم نہیں آیا۔ امام رضا نے پورا سفر کیا، وقت معلوم نہیں آیا۔ یہاں تک کہ خراسان آئے، وقت معلوم نہیں آیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ آیا، وقت معلوم نہیں آیا۔ امام علی النخی کا زمانہ آیا، وقت معلوم نہیں آیا۔ امام حسن عسکری کا زمانہ آیا، وقت معلوم نہیں آیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ وقت معلوم کب آئے گا؟ جب اللہ کی آخری حجت چہرے سے نقاب کو ہٹا کے ہاتھ میں ذوالفقار کو لے کے آئے گا، وہی وقت معلوم ہوگا۔
السلام بلند تر سلوات جب میں نے تجھ کو وقت معلوم تک کی مہلت دی، وقت معلوم کی مہلت جیسے ہی ملی میں ہی بطن کے کھڑا ہو گیا، سینہ تان کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تیری عزت کی قسم، قسم بھی اسی کی کھا رہا ہے۔ کتنا بڑا اللہ والا ہے۔ ہم ہر اللہ والے سے اس لیے متاثر نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں بہت بڑے یہ اللہ والے ہیں، کم سے کم دیکھ لو خالی اللہ اللہ سے کام نہیں چلتا، جو اللہ والوں کا احترام کرتا ہے وہ ہے اللہ والا، وہ ہے اللہ والا جو اللہ والوں کا احترام کرتا ہے۔ کہتا ہے تیری عزت کی قسم، قسم بھی اسی کی کھا رہا ہے۔ کتنا بڑا اللہ والا ہے، اسے ایک بھی مانتا ہے، اسے خالق بھی مانتا ہے، اسے رازق بھی مانتا ہے، قیامت پر بھی یقین رکھتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے فخرج، نکل جا۔ معبود کیوں نکالے دے رہا ہے؟ کہا تراب کے سجدے کا انکار کیا، تراب کے سجدے کا انکار کیا تو پتہ یہ چلا جو تراب کے سجدے کا انکار کرے اسے جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو جو ابو تراب کی ولایت کے منکر ہیں، جو ولایت امیر المومنین کے منکر ہیں، وہ کیسے جنت میں بلا لیے جائیں گے؟ کہا فخرج انک رجیم ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، جنت سے نکالا گیا۔ زمین پر آیا کہنا تیری عزت کی قسم سب کو بچاؤں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ اس کا مطلب کچھ خالص ایسے ہیں جس پر شیطان کا جادو نہیں چلے گا، ہر ایک پر چلے گا مگر خالص پر نہیں چلے گا۔ کہنا سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ تو ہم انہی خالص بندوں کے پیچھے ہو گئے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ تو کہا کہ تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا۔ آج لوگ ادھر محرم آیا، ادھر بچوں کو ستانا شروع کیا۔ کہتے ہیں صاحب اگر حسین طاقتور تھے تو یزید کو حسین نے کیوں نہیں قتل کر دیا؟ اگر طاقتور تھے تو حسین یزید کو قتل کر دیتے۔ تو حسین کا معاملہ تو بہت بات کا ہے، جانے دیجئے حسین کے معاملے پر، اس پر بحث نہ کیجئے، آئیے ہم سے ابتدا پر بحث کیجئے کہ اللہ خالق موت ہے کہ نہیں؟ کہا بے شک ہے۔ خالق موت ہے تو شیطان کو موت کیوں نہیں دی؟ شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت کیوں دی اور اللہ نے موت کیوں نہیں دی؟ کہا شیطان تو رہے گا تاکہ پتا چلے کہ اللہ والا کون، ابلیس والا کون۔ حسین نے بھی کہا یزید تو رہے گا تاکہ پتا چلے حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد۔ عزیزان محترم، کہا فخرج نکل جا۔ زمین پر آیا، آدم سلسلہ نبوت کے پہلے، علی سلسلہ امامت کے پہلے۔ آدم کو اسماء کی تعلیم ملی، علی کو کل کتاب کا علم ملا۔ آدم وہ جن کے دو بیٹے، ایک قاتل ایک مقتول، علی وہ جن کے دو بیٹے دونوں جنت کے جوانوں کے سردار۔ آدم وہ کہ جب جنت سے آنے لگے تو لباس جنت اتار لیا گیا، علی وہ جہاں لباس جنت بھی آیا طعم جنت بھی آئے۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے یہاں کا سلسلہ ہے۔
ہم سلسلہ نبوت میں 1,24,000 نبیوں کو مانتے ہیں۔ اگر ہم ایک کا بھی انکار کریں تو ہم مسلمان نہیں۔ سلسلہ نبوت میں 1,24,000 نبیوں کو مانتے ہیں۔ سلسلہ امامت میں ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ نبوت بنا اسلام کا نام ہے، امامت بقا اسلام کا نام ہے۔ نبوت دین کی بنا کا نام ہے، امامت دین کی بقا کا نام ہے۔ اب ادھر آدم زمین پر آئے، اور جب زمین پر آئے تو آدم کے 2 بیٹے، ایک حابیل ایک قابیل، وہی جس نے کہا تھا تیرے حق کی قسم سب کو بہکاؤں گا، آدم کے گھر کے اندر انٹری ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ نبیوں کے گھر کے اندر تک انٹری ہے۔ کوئی بیٹے کو بہکا دیتا ہے، کوئی زوجہ کو بہکا دیتا ہے۔ تو گھر کے اندر تک کہہ کے آیا تھا تیری عزت کی قسم، نوح و لوط کی بیویاں، تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالد بندوں کے۔ حابیل و قابیل سے کہتا ہے کہ تم دونوں اللہ کے نزدیک قربانی رکھو۔ اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ دونوں بھائی پیار سے، میل سے، محبت سے رہتے تھے۔ تو اس کو اچھا نہیں لگا بھائیوں کا اتحاد، اس نے کہا اس میں اختلاف ڈالیں۔ عزیزان محترم، اسلام چاہتا ہے، مذہب چاہتا ہے اتحاد سے رہو۔ حضرت علی نے جب گورنر بنا کے مالک کو بھیجا تو کہا کہ مالک تمہیں 2 طرح کے لوگ ملیں گے، ایک وہ ہوں گے جو تمہارے دینی بھائی ہوں گے یعنی مسلمان ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو شکل و صورت میں تمہاری طرح ہوں گے یعنی انسان ہوں گے۔ میں ہرگز یہ نہ سنوں کہ تم مسلمانوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرو اور جو تمہاری طرح شکل و صورت کے ہوں یعنی مسلمان نہ ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو۔ علی اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے اسلام کی ٹیچنگ، یہ ہے مذہب کی تعلیم۔ تو اس کو اتحاد اچھا نہیں لگا، اس نے کہا تم دونوں اللہ کے نزدیک قربانی رکھو۔ دونوں بھائیوں نے قربانی رکھی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی رد ہوئی۔ تو قابیل کو آیا غصہ، کس پر آیا؟ اللہ پر۔ اللہ تو وہاں ملا نہیں، تو اس نے اللہ والے کا قتل کر دیا، یعنی حابیل کا قتل کر دیا۔ حابیل اللہ والے تھے اور قابیل کی قربانی رد ہوئی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک مزاج بن چکا ہے، غصہ آتا کسی پر ہے اترتا کسی پر ہے۔ غصہ آتا کسی پر ہے اترتا کسی پر ہے۔ محمد تو سب کی آنکھوں کا تارا تھے مکے کی، یہ اچانک پورا مکہ محمد کا مخالف کیوں ہو گیا؟ کہا انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، یعنی یہ محمد کے دشمن نہیں تھے، امانتیں رکھواتے تھے، فیصلے کرواتے تھے، ان سے اپنے مسائل حل کرواتے تھے۔ یہ محمد کے دشمن کیوں ہو گئے؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ اصل دشمن یہ اللہ کے تھے۔ اگر اللہ مل جاتا تو محمد کے قتل کی سازش نہ کرتے، اگر محمد کو شب ہجرت قتل کر دیتے تو علی کے دشمن نہ ہوتے، علی کو خندق و خیبر میں زیر کر لیتے تو امام حسن کے دشمن نہ ہوتے، اگر دولت کے بل پر حسن کو خرید لیتے تو امام حسین کے دشمن نہ ہوتے، اگر طاقت کے بل پر حسین سے بیعت لے لیتے تو عزاداری حسین کے دشمن نہ ہوتے۔ تو عزیزان محترم، یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ گریہ حسین کی یاد میں۔ پھر محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، اتنی جلدی وقت گزر رہا ہے۔ آج 5ویں محرم ہے۔ آج ہم جناب اون محمد کا ماتم کرتے ہیں، جناب زینب کے لاڈلوں کا ماتم، اون ابن عبداللہ ابن جعفر
محمد ابن عبداللہ ابن جعفر، اللہ اکبر۔ جب بی بی زینب کربلا میں آئیں تو یہ بچے ماں کو پاس، ماں کے خیمے میں بیٹھے ہیں شب عاشور۔ جناب زینب نے کہا میرے لال کل قربانی آل محمد ہے، کل صبح اپنے ماموں پر سے جان قربان کر دینا۔ حسین ایک ایک میت کو لاتے رہے اور اون و محمد کو اجازت نہ ملی۔ اون و محمد کو اجازت نہ ملی تو کہا کہ فضا میرے بچے کہاں ہیں؟ کہا کہ ابھی اجازت نہیں ملی۔ زینب آگے بڑھی، بچوں کو اجازت دلوائی۔ اون و محمد مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا۔ اللہ اللہ، عباس و علی اکبر و حسین نے مل کے سوار کیا رہوار پر۔ اون و محمد مقتل میں آئے، ایک بھائی نے میمنہ سنبھالا، ایک بھائی نے میسرہ سنبھالا، اور تلوار چلاتے ہوئے بہت دور نکل گئے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجے پکارے خود کے نواسے علی کے ہو۔ اللہ اللہ، قیامت کی تلوار چلا رہے ہیں۔ تلوار چلاتے چلاتے دونوں بھائی زخمی ہوئے، گھوڑے سے زمین پر آئے، کہا کہ مامو جان میری مدد کیجئے۔ حسین و عباس و علی اکبر نے رہوار سنبھالے، مقتل میں آئے۔ بچے دنیا سے جا چکے تھے، ایک میت کو عباس نے اٹھایا، ایک میت کو علی اکبر نے اٹھایا، اون و محمد کی میتیں لا کے وہاں رکھی جہاں اور میتیں رکھی تھی۔ فضا آتی ہے، بی بی بچے آ گئے۔ کہا کہ اون و محمد ابھی تک کے زندہ ہیں؟ کہا کہ نہیں بی بی، بچے اب زندہ نہیں ہیں، بی بی بچوں کی میتیں آئی ہیں۔ اللہ رے صبر زینب، کہ زینب آگے بڑھی، بچوں کے بیچ میں جگہ کی، مصلی بچھایا، کہا پالنے والے تیرا شکر ہے، بچوں تم نے مجھے فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ ہاتھوں کو بلند کیا، یا اللہ میرے بھیا حسین کو بچا لے، معبود میرے بھیا کو بچا لے۔ اللہ اللہ۔ ہاں عزیزوں، یہ قافلہ جب کربلا سے کوفے گیا، کوفے سے شام گیا، یہ سر بھی نوکے نیزہ پر بلند تھے۔ جب سامان سفر واپس ہوا اور سرے شہداء لا کے دیے گئے تو ایک تشت میں دو ننھے ننھے سر رکھے تھے، ایک تشت میں دو ننھے ننھے سر رکھے ہوئے تھے۔ شام کی عورتوں نے کہا کہ شاید ان بچوں کی ماں مر گئی، شاید ان بچوں کی ماں مر گئی، اس لیے کہ سب تو رو رہے ہیں مگر ان سروں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ زینب نے سن لیا، کہا شام کی عورتوں یہ نہ کہو ان بچوں کی ماں مر گئی، ان بچوں کی ماں زینب زندہ ہے، مگر ان بچوں کا ماتم نہیں کرے گی، ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں گے۔ یہ کہہ کے ایک نعرہ مارا، علاوہ حسینہ، علاوہ مظلومہ۔ اللہ اللہ۔ جب جناب زینب مدینے آئیں اور مدینے میں آ کے روضہ رسول پر آئیں اور کہا کہ نانا زینب سنانی لائی ہے، نانا نانا کوئی کہیں باہر سے آتا ہے تو سوغات سفر لاتا ہے، نانا میں سوغات سفر لے کے آئی ہوں، حسین کا خوب بھرا کرتا روضہ رسول پر رکھا۔ اللہ اللہ، زمین ہلنے لگی۔ زینب بیٹھی ہیں، عبداللہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں بی بی زینب کہاں ہے؟ سر اٹھایا، عبداللہ سب بھول گئے، تم بھی بھول گئے؟ کہا بی بی یہ کیا عالم ہے آپ کا؟ سر کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی۔ کہا کہ عبداللہ میرا بھائی مار ڈالا، یہ نہیں کہا میری گودی اجڑ گئی، کہا کہ میرا بھیا مار ڈالا گیا۔ کہا کہ چلو بی بی چلو گھر چلو۔ زینب کو سہارا دیے ہوئے گھر لے کے آئے۔ بی بی گھر میں آئیں تو بی بی نے دو ننھے ننھے بستر خالی دیکھے، دائنا ہاتھ ان کے بستر پر رکھا، بایاں ہاتھ محمد کے بستر پر رکھا، کہا بچوں اپنی ماں کو معاف کر دینا،
میں نے اس کا ماتم کیا جس کا ماتم کرنے والی ماں نہیں تھی، اس حسین کا ماتم جس کو فاطمہ نے چکی پیس کے پالا تھا، جس کو محمد نے زبان چسا۔ حسین واویلا، حسین واویلا، حسین واویلا، حسین واویلا۔ رو کے زینب نے کہا نہ محمد، رو کے زینب نے کہا سوتی جس کو سے نیند آئے گی اب کیسے بھلا آن محمد، صدا غم تمہارے تنہائی میں گھٹ گھٹ کے، صدا غم تمہارے کرتی ہوں میرا تو کب کا آن محمد، بالوں
ایک غم زدہ ماں پر افتاد سہیل ایسی تھی، ایک غم زدہ ماں پر تھی دل کی دھڑکنے کی صدا، آن محمد رو رو کر زینب نے آن محمد سنا 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 صحرائے کربلا آوے صدائے کربلا